بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. اللہم صلی علی محمد و محمد. 1421 کے عشرہ محرم کی عالبہ میں آپ حضرات نمی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. امام عالی مقام کی سوانح حیات کے عنوان پر موضوع کا آغاز ہوا اور اب 3 تقریریں 8, 9 اور 10 کی رہ جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ موضوع کے اعتبار سے اگر ہم ہر سال یہی عنوان رکھیں اور قسطوں کے اعتبار سے برسوں پڑھتے رہیں جب بھی سوانح حیات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ بے شک. اور معصوم کی حیات میں اتنے رخ ہیں کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ایک ایک موضوع پر نہ معلوم کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ تو ایک خاکہ تھا کہ بچوں اور جوانوں تک ایک نئے جدید عہد میں سوچنے کا موقع ملے کہ ہم اس طرح بھی امام حسین کی سوانح حیات کو دیکھیں. کل کی تقریر میں ہم انشاءاللہ امام کے خطبے، اقوال اور دعاؤں کا ذکر کریں گے سبحان اللہ. کہ آپ نے اپنی جوانی میں، امامت کے دور میں اور کربلا تک کتنے خطبے دیے اور کس کس مقام پر خطبے دیے اور کن کن موضوعات پر خطبے دیے. اور وہ اقوال جو پورے عالم میں امام کے مشہور ہو گئے، ظاہر ہے کہ ایک ایک قول امام کا ایسا ہے کہ اس پر ایک ایک تقریر کی جائے. ابھی حال میں ہی ضلج میں پروفیسر ذل صادق صاحب کی والدہ کا چیلم پڑھتے ہوئے میں نے صرف ایک قول کی تشریح کی تھی کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. یہ امام حسین کا قول ہے اور اس پر میں نے پوری تقریر کی ہے صرف امام حسین کے اس قول پر. اور صدیوں سے آپ سن رہے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. ایسے ایسے قول ہیں امام کے کہ جن پر صرف تقریر نہیں بلکہ پوری کتابیں لکھی جائیں اور لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں. لکھنے والے مختلف زبانوں میں لکھ رہے ہیں. کل کی تقریر میں انشاءاللہ امامت کے عہد کے اس پہلو پر گفتگو ہوگی اور پرسوں 9 محرم کی تقریر میں ہم بہت تیزی کے ساتھ پوری تقریر میں آپ کو پورا واقعہ کربلا سنائیں گے. ظاہر ہے کہ امام کی زندگی کا سب سے بڑا اور آخری چیپٹر واقعہ کربلا ہے اور کوئی یہ نہ کہہ دے کہ سب کچھ سنایا لیکن واقعہ کربلا ہی نہ سنایا. تو یہ ہم 9 کی تقریر میں بتائیں گے کہ واقعہ کربلا کا پس منظر کیوں، کیسے واقعہ کیسے شروع ہوا، اس کے وجوہات تاریخ میں کیسے پیدا ہوئے اور واقعہ کربلا کی بنیاد کب رکھی گئی، کس سن میں رکھی گئی اور اس پر ورک کیسے کیا گیا، شہادت حسین کو تاریخ سے قریب کیسے لایا گیا اور حسین کے قاتل کتنے ہیں، کس کس عہد میں تھے اور وہ کیا تیاری کر رہے تھے. اور واقعہ کربلا میں حسین نے کوفے جاتے جاتے کربلا کا رخ جو اختیار کیا، کیا علم الہی میں یہ پہلے سے طے تھا یا حسین نے راستہ بدلا تھا؟ اور اگر راستہ بدلا تھا تو حسین نے کیا کربلا کو اپنے ذہن میں پہلے سے بنا لیا تھا؟ پورا نقشہ حسین کے ذہن میں کب سے تیار تھا؟ حسین نے کس کس کو کربلا کے لیے پالا، کس کس کو تیار کیا، کس کس کو کیا تعلیم دی، یہ میں 9 کی تقریر میں
کوشش کروں گا کہ میں سب کچھ 1 گھنٹے میں سنا دوں، اور اسی لیے میں تیز سے تیز تر بولتا ہوں کہ کم سے کم 2 گھنٹے کا مواد 1 گھنٹے میں آپ تک پہنچے۔ اس کے بعد ایک حصہ رہ جائے گا امام کی سبانحیات کا، وہ ہے کہ امام کی شہادت کس طرح ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات جب سبانحیات بیان ہو رہی ہو تو وہ چند لمحے کی بات نہیں ہے، بلکہ شہادت بھی ایک پورا موضوع ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ عصر عاشور کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اس طرح 10 محرم کو ہم امام حسین کے سبانحیات کے اس خاکے کو، مختصر خاکے کو کامل کریں گے۔ آج کی حد تک ہم آپ کو ایک پیغام سبانحیات کا ایک چیپٹر بنا کر دینا چاہتے ہیں، ایک باب حسین کی سبانحیات میں اضافہ کر رہے ہیں کہ حسین پر جتنے شعر کہے گئے، جتنی شاعری کی گئی، جتنے مرثیے کہے گئے، پوری دنیا کی اگر میں تفصیل پیش کروں تو یہ بھی عشرے کا موضوع ہے کہ دنیا کے کس کتب خانے میں کہاں کیا کیا کچھ حسین کے بارے میں نثر اور نظم میں موجود ہے۔ خاکہ تقریر کا ذہن میں میرے موجود ہے، میں اسے بیان کر سکتا ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ میں اہم وہ موضوعات کہ جن سے تشنگی میں کمی ہو وہ میں بیان کرتا ہوا نکل رہا ہوں، اور اس کا ایک رخ شاعری کا پیش کروں گا اس وقت۔ ظاہر ہے کہ مختصر خاکے میں سب کچھ نہیں پیش کیا جا سکتا، خود میری اپنی بے شمار کتابیں ہیں اس موضوع پر، ہزار صفحے کی، جو کہ موجود ہیں دکانوں پر، پڑھنے والوں نے پڑھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی میں لکھ رہا ہوں۔ صرف تاریخ مرثیہ جو میں نے لکھی ہے وہ 14 جلدوں میں ہے، اور ایک جلد جو ہے وہ 1500 صفحے سے کم کی نہیں ہے۔ اس میں عربی مرثیہ، فارسی مرثیہ، اردو مرثیہ، ہندی مرثیہ، انگریزی مرثیہ، فرینچ مرثیہ، جرمن مرثیہ، ڈچ مرثیہ، سب کے نمونے میں نے پیش کیے ہیں، اور اردو پر میں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ 1000 برس ہو گئے اردو میں کہ حسین کے مرثیے لکھے جا رہے ہیں، اور پہلا شاعر جس نے حسین کو خراج عقیدت پیش کیا آج سے 1000 برس پہلے، اس کا نام امیر خسرو ہے، اور پہلا صاحب دیوان شاعر جس نے مرثیے پیش کیے اس کا نام قلی قطب شاہ ہے، اور اس کے عہد میں کم سے کم 50 مرثیہ نگار ایسے تھے کہ جنہوں نے امام حسین پر مرثیے لکھے۔ اور گجرات میں گجراتی زبان میں ایک وقت میں 10 محرم عاشور کے دن سب سے بڑی گجرات کی مسجد میں صرف اہل سنت مرثیہ نگار جو جمع ہو کر ایک مرثیہ پڑھتے تھے صبح سے رات تک، ان کی تعداد 10,000 ہوتی تھی۔ ایک مسجد میں ایک وقت میں 10,000 شاعروں نے حسین کو خراج عقیدت گجرات کے گجری زبان میں پیش کیا ہے، اس کی بھی ایک پوری تاریخ ہے۔ اگر اس طرح میں بیان کرتا جاؤں تو تقریر اسی پر ہو جائے گی، لیکن مجھے اپنے موضوع پر آنا ہے کہ اس ساری شاعری میں کہ برٹش میوزیم میں کیا ہے، نیشنل کانگریس لائبریری واشنگٹن میں کیا ہے، ماسکو کی لائبریری میں کیا ہے، خدا بخش پٹنے میں کیا ہے، امیر الدولہ لکھنؤ میں کیا ہے، الہ آباد کی لائبریری میں کیا ہے، پشاور یونیورسٹی میں کیا ہے، پنجاب یونیورسٹی لاہور میں کیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ یہ سب کچھ چھوڑتے ہوئے بیان کو صرف امام حسین پر 10,000 مرثیے ہمارے پاس ہیں، 10,000 اردو کے مرثیے ہمارے پاس ہیں، اور سب قلمی نسخے ہیں، اور صرف ان پر اگر ہم پڑھیں جو ہمارے پاس ہیں، اوروں کی تو بات چھوڑ دیجئے کہ جو لندن میں ہیں یا ہالینڈ میں ہیں یا فرانس میں ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس کا بیان کتنا طویل ہوگا۔ ہم اگر بیان کریں تو اپنا کتب خانہ دیکھتے جائیں اور اشرا پڑھتے جائیں اور آپ کو بتاتے جائیں، اور تمام کے تمام مرثیہ نگاروں کی پوری زبان حیات سناتے جائیں، میں ولادت اور ان کی وفات کے تاریخ کے اور ان کا شجرہ بھی بتائیں، کس خاندان کا کون سا شاعر تھا، اور اس نے کتنی تعداد میں مرثیے کہے، اور ہر مرثیے میں کئی ہزار شعر ہیں۔ یعنی خاکہ میرے ذہن میں اس وقت موجود ہے، اگر کوئی اٹھ کر کہے یہی سنا دیجئے تو میں ابھی سنا دوں، لیکن مجھے موضوع کو
بدلنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ اس ساری صدیوں کی شاعری میں جو حسین پر ہوئی، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، اس سب میں جو چیز چن لی گئی جسے حسینی ترانہ کہتے ہیں، جو پہلے صفحے پر لکھ دی جائے اس باپ اور اس کتاب پر، وہ ہے معین الدین چشتی اجمیری کا ترانہ حسینی۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اس ربائی کو بھی 800 سال ہو چکے، 800 سال ہو گئے کہ جب یہ ربائی کہی گئی تھی، اور آج تک 800 سال سے یہ ربائی گونج رہی ہے، اور ایسی ربائی نہ کسی شہید کے لیے، نہ کسی بادشاہ کے لیے، نہ کسی حاکم کے لیے، نہ کسی خلیفہ کے لیے کہی گئی ہے، نہ کہی جا سکتی ہے۔ گویا اس ربائی نے تمام شعر و ادب جو حسینی ادب ہے اسے سمیٹ لیا، اور کل امام حسین کی سبان حیات کو 4 مصروں میں مکمل کر دیا۔ یہ معجزہ ہے۔ 4 مصروں میں کسی کی سبان حیات بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن معین الدین چشتی اجمیری نے بیان کر دی۔ آج کی تقریر کا عنوان یہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ صرف اس کی تشریح میں 10 تقریریں کر سکتا ہوں۔ آج کی حد تک میں 1 تقریر کر رہا ہوں۔ اجمیری نے کہا، وہ اجمیری جس نے لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان کیا، جو اجمیر کی ایک بلند پہاڑی پر آرام کر رہے ہیں، جو شیعہ نہیں تھے، لیکن ان کی قبر پر، ان کی قبر کے دروازے پر، مین دروازے پر یہ ربائی اب تک لکھی ہوئی ہے، اور ان کے سینے پر یہ ان کا وہ کارنامہ ہے کہ جو ان کی بخشش کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ ربائی ان کے لیے پروانہ جنت ہے، اور جو جہاں بھی پڑھے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ثواب ان کو بھی پہنچے گا، اور جو پڑھے اس کو بھی پہنچے گا۔ لوگوں نے اس ربائی پر خصوصاً پاکستان میں بڑے اعتراضات کیے، اور مولوی عبدالحق نے ریڈیو پاکستان سے یہ اعتراض کیا تھا کہ اس ربائی میں کئی غلطیاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے مصرے میں کہا کہ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، تو ہم معنی لفظ کہنے کے معنی کیا ہوئے؟ کوئی نئی بات کہتے دوسرے ٹکڑے میں کہ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ۔ دوسرا اعتراض اس پر ربائی پر یہ تھا کہ اس کا چوتھا مصرع پڑھنا کفر ہے، شرک ہے، اس لیے کہ بنائے لا الہ یعنی کلمہ آدھا ہے، لا الہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ کے معنی ہے کوئی خدا نہیں، اور اجمیری نے، اگر یہ اجمیری کی، یہ بھی کہا گیا کہ اجمیری کی ربائی نہیں ہو سکتی، یہ کسی اور شیعہ کی ربائی ہے، یہ بھی کہا گیا، اس لیے کہ لا الہ کی بنیاد حسین بن گئی، یعنی کوئی اللہ نہیں ہے، اس کی بنیاد بنے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا مگر یہ کہ وہ اللہ۔ پورے کلمے کی بنیاد حسین کو بننا چاہیے تھا، لیکن حسین تو کل آدھے کلمے کی بنیاد بنے کہ کوئی خدا نہیں، اور کوئی خدا نہیں ہے یہ کلمہ کہنا کفر ہے، آدھا کلمہ کہنا کفر ہے، جب تک کلمہ پورا نہ ہو اور اللہ نہ کہا جائے۔ تیسرا اعتراض یہ ہوا کہ اگر بنا کلمے کی حسین ہیں تو پھر رسول کیا ہیں؟ بنیاد رسول نے رکھی ہے، یہ کہنا غلط ہے کہ حسین نے کلمے کی بنیاد رکھی، کلمے کی بنیاد تو رسول خدا نے رکھی تھی۔ یہ چند اعتراضات ہوئے، اور یہ کہا گیا اس لیے یہ ربائی نہ پڑھی جایا کرے۔ اتنی مخالفت کے باوجود عاشور ایڈیشن کے ہر اخبار کے پہلے صفحے پر یہی ربائی چھپتی ہے ہر سال، اور ریڈیو پاکستان کے، ٹی وی کے، شام غریباں کے پروگرام، محرم کے پروگراموں میں یہ ربائی دن میں 10 بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ اس ربائی کو پڑھے بغیر محرم سمجھ میں نہیں آتا۔ صلوات پڑھیے گا۔ اب جو اعتراضات ہیں اس کے جواب آپ سے، آپ تقریر میں آتے جائیں گے، میں آپ کو بار بار
بتاؤں گا نہیں کہ یہ اسے اعتراض کا جواب ہے، آپ خود سمجھ جائیں گے، اعتراض آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہیں، جواب آپ سے آپ آ جائے گا۔ اب میں اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں۔ اجمیری نے کہا حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں۔ اس لیے کہا کہ حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں، اس لیے کہ شاہ کے معنی اور ہیں، بادشاہ کے معنی اور ہیں۔ میں نے سربائی کو ملتان میں پچھلے سال 28 رجب کو جو خاص مجلس محلہ گردیز میں ملتان میں ہوتی ہے، اس کو عنوان بنایا تھا۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد ملتان والوں نے مجھے اترنے دیا، لیکن 2.5 گھنٹے میں مجھے 3 تقریریں کرنی ہیں۔ میں اتنا سمیٹوں گا کہ میں اپنے وقت کے اندر آپ کو یہ پیغام پہنچا سکوں کہ سربائی میں کیا راز ہیں اور حسین کی سبانحیات اس میں کیسے چھپی ہوئی ہے۔ حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں۔ شاہ کے معنی اور ہیں، بادشاہ کے معنی اور ہیں۔ بادشاہ لفظ جو ہے وہ دنیا کے مادی دنیا کے لیے ہے، شاہ جو ہے وہ روحانی لفظ ہے، اس لیے دونوں کے معنی بدل گئے۔ اس لیے کہ اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک شاہ بادشاہ ہو سکتا ہے لیکن ہر بادشاہ شاہ نہیں ہو سکتا، یہ ہے فرق۔ لیکن حسین ایک ایسے بادشاہ ہے کہ جو شاہ بھی ہے اور ایک ایسے شاہ ہے کہ جو بادشاہ بھی ہے، یعنی دین اور دنیا دونوں کے مالک ہیں حسین۔ دراصل لغت میں شاہ کے معنی یہ لکھے ہیں کہ شاہ اسے کہتے ہیں، آپ کیا محاورے میں کہتے ہیں یہ شاہ جی ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے۔ شاہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ دولتوں اور خزانوں کا مالک ہو۔ شاہ کے معنی یہ عام طور سے سید کو شاہ کہتے ہیں، اور وہ بھی حسین کے بعد، کربلا کے بعد کہا جانے لگا۔ علاوہ سید کے کسی کو شاہ نہیں کہتے، اولاد حسین کے علاوہ کسی کو شاہ نہیں کہتے۔ بادشاہ آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن شاہ کے معنی لغت میں یہ لکھے ہوئے ہیں کہ اس شخص کو صرف شاہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پر وہ کھڑا ہوا ہے اسی جگہ اگر ٹھوکر مارے تو پانی کا چشمہ نکلنے لگے۔ یہ ہے شاہ کے صحیح معنی۔ تو حسین کے جد اسماعیل نے ایڑی رگڑی تھی تو زمزم نکلا، اور جب رخصت آخر کے لیے حسین خیمے میں آئے اور سکینہ نے کہا اچھا اگر جا رہے ہیں تو پانی پلا دیجئے، تو اسی وقت حسین جہاں کھڑے ہوئے تھے وہی ٹھوکر ماری اور چشمہ نکلا، چشمہ نکل آیا، پانی بہنے لگا۔ کہا سکینہ کتنا پانی پینا ہے؟ پی لو، لیکن پانی پینے سے پہلے ذرا سامنے دیکھو۔ اب جو بی بی نے دیکھا تو کئی کروڑ کا مجمع تھا جن کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی اور دھوپ تیز تھی اور سب کا پسینہ بہ رہا تھا۔ بی بی نے پوچھا بابا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو ہم سے زیادہ پیاسے ہیں۔ کہ یہ محشر کا میدان ہے، اگر سکینہ آج تم نے یہ پانی پی لیا تو محشر کے یہ پیاسے پھر کبھی پیاس نہ بجھا سکیں گے۔ تو بے اختیار بچی نے مچل کر کہا بابا پانی نہیں چاہیے، ہمیں ان کی پیاس بجھانی ہے قیامت کے دن۔ اب سمجھے صرف حسین شاہ نہیں ہے، حسین کی بیٹی بھی شاہ ہے۔ صلوات پڑھیے گا۔ بادشاہ حسین شاہ بھی ہیں، دین کے بادشاہ تھے، قرآن کے شاہ تھے، اللہ کے دین کے شاہ تھے، زمین و آسمان کے شاہ تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ بادشاہ کے معنی یہ ہیں تخت ہو، تاج ہو، رایا ہو، غلام ہو، سپہ سالار ہو، مصاحبین ہو، اس کا پورا حرم ہو، ناکے ہو، گھوڑے ہو، نیزے ہو، تلواریں ہو، اور ایک پوری ریاست ہو، اور اس کا دبدبہ ہو، اس کا جاہ و عشم ہو، اس کا روب ہو۔ تو پورے عرب میں ہر مورخ نے لکھا کہ بڑے بڑے خلفاء اور بادشاہ گزرے، لیکن پورے عرب پر حسین کے عہد میں جو حسین کا روب تھا وہ کسی کو نصیب نہ ہو سکا، اس لیے کہ ہر عرب کو یہ معلوم تھا کہ اس نے یہ دیکھا تھا کہ حسین مباہلے میں آئے ہیں، ابنا انا میں ہیں، حسین نے روٹی دی ہے، حسین سورہ دہر میں ہے، حسین چادر میں آئے ہیں، حسین آئے تطہیر میں ہے، کلّا سلکم میں حسین ہے، قربان حسین ہے، قرآن کے ایک آیت کے مصداق حسین ہیں۔
سب نے نبی کے کاندھے پہ دیکھا تھا، نماز میں حسین کو دوش نبی پہ دیکھا تھا کہ جس گھر میں حسین ہے اس گھر پہ نبی سلام کرتے تھے، اس لیے جب تک 57 برس حسین زندہ رہے پورا عرب حسین کا احترام بادشاہ سمجھ کے کرتا تھا۔ حسین کو دیکھ کر بڑے بڑے بہادر تھرانے لگتے تھے اور کانپنے لگتے تھے، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ حسین جب 28 رجب کو چلے تو حیران تھی پوری دنیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک بادشاہ جا رہا ہے، کوئی غریب اور مفلس نہیں جا رہا۔ اتنے اونٹ تھے کہ کتنے 100 اونٹوں پر صرف خیمے، چھولداریاں اور قناتیں لگی تھیں۔ پہلے وہ قطار گزری، اس قطار کے گزرنے بھی کئی گھنٹے لگے، اس کے بعد جو کئی 100 ناکے گزرے ان پہ مشکوں میں اور پکھالوں میں پانی بھرا ہوا تھا، اور اونٹوں پر مشکیں لدی ہوئی تھی، اور غلام بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک ایک غلام نہار کو کھینچتا جاتا تھا۔ جب وہ قطار بھی گزر گئی تو پھر اور قطاریں آئیں، ان قطاروں پر نیزے، تلواریں، ڈھالیں، زرہ، چارائنے لدے ہوئے تھے۔ جب وہ بھی گزر گئے تو اس کے بعد وہ ناقے آئے جن پر غلام بیٹھے تھے، اس کے بعد وہ ناقے آئے کہ جن کے اوپر حرم بیٹھے تھے۔ کئی میل لمبا جلوس تھا۔ جب حسین مدینے سے نکلے تو پورا مدینہ کہہ رہا تھا کہ آج تک ہم نے رسول کی بھی سواری ایسی نہیں دیکھی، یہ تو کسی بادشاہ سے کم سواری نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو عماریاں تھیں صرف ان کے پردے دیکھ کر لوگ حیران تھے، اور جو بیویوں کی چادریں تھیں وہ چادریں عرب میں کوئی نہیں اوڑھتا تھا، اس لیے کہ پورا عرب ایک چادر اوڑھتا تھا، لیکن بنی ہاشم کی بیویاں اوپر سے ایک ایسی چادر اوڑھتی تھی کہ ایک چادر قیمتی چادر ہوتی تھی۔ پھٹی پرانی چادریں نہیں لٹی ہے کربلا میں، قیمتی سامان لٹا ہے۔ حد یہ ہے کہ صرف ایک اونٹ پر حسین کی خوشبو یعنی مشک لدا ہوا تھا، جدھر سے قافلہ گزرتا ادھر کے گاؤں اور قریے خوشبو سے مہک جاتے۔ لوگوں نے خوشبو لوٹی ہے، اور جن جن نے خوشبو لوٹی ہے اور جن کے ہاتھوں میں وہ خوشبو آئی ہے ان سب کو کوڑ ہو گیا۔ مختار نے ایک ایک کو پکڑ کے قتل کیا ہے، جس گھر میں حسین کے گھر کا لوٹا مشک گیا ہے۔ پورا گھرانہ لے کے نکلے تھے، کل اسباب لے کر نکلے تھے۔ حد یہ ہے کہ بچے کا جھولا بھی ساتھ ہے، سب کے بستر ساتھ ہیں، سب کا لباس کے صندوق ساتھ ہیں۔ حسین کو معلوم ہے کل 10 دن کی تو دنیا بسانا ہے، لیکن سامان کل لے گئے۔ یہ پتا ہے کیوں لے گئے؟ ہر شہید اپنا کوئی سامان کیوں لے گیا؟ اس لیے کہ جب ہم نہ رہیں گے تو یہ سامان کیوں رہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ یعنی ایک آدمی اسے نہ پتا ہو ہمیں کب تک جینا ہے، لیکن کم از کم 100 لباس تو بنائے گا نا اپنے۔ 100 جوڑے تو اس کے پاس ہوں گے، 50 جوڑے ہوں گے، 25 جوڑے ہوں گے۔ اور جبکہ عرب میں صرف ایک اہرا لباس پہنا نہیں جاتا تھا، ابا، قبا، کمر کا پٹکا، اس کے بعد پھر امامہ، پھر اس کے بعد زیر جامہ، پھر نالینیں۔ اور امام حسین کی نالینیں اور کمر کے پٹکے اتنے قیمتی تھے کہ حجاز میں اس کا خراج دینا ناممکن تھا۔ حسین غریب نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حسین غریب تو غریب کے معنی آپ کو معلوم ہے؟ غریب کے معنی یہ نہیں کہ جس کے پاس دولت نہ ہو، یہاں غریب کے معنی یہ ہے، زیارت میں جب آپ کہتے ہیں رضائے غریب تو غریب کے معنی یہ ہے حالانکہ بادشاہ تھے عجم اور عرب کے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں رضائے غریب۔ غریب کے معنی یہ جو وطن سے دور غربت میں مر جائے اسے غریب کہتے ہیں۔ دوسرے معنی عربی میں غریب کے یہ معنی ہے کہ جس مقام پر وہ موجود ہو اور پکار کر کہہ رہا ہے ہمیں پہچانتے ہو، اور سب کہہ رہے ہو کہ ہاں ہم پہچانتے ہیں، لیکن اس کے مقصد کو نہ سمجھ پا رہے ہیں۔ جس کا مقصد دنیا نہ سمجھے اسے غریب کہتے ہیں عربی میں۔ حسین کا مقصد عاشور کو دنیا نہیں سمجھی اس لیے غریب تھے، لیکن امیر تھے، جناب امیر کے بیٹے تھے۔ اور جیسا سامان حسین کے پاس تھا پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ یزید تو فقیرتا تھا، فقیرتا، لوٹا ہوا سامان رکھا ہوا تھا، حسین کے پاس لوٹا ہوا نہیں تھا۔ اس میں نہ معلوم کتنا اثاثہ تھا جو جنت سے آیا تھا۔ حسین کے بچپن کا لباس بھی تھا،
جو جنت سے آیا تھا، حنوط اور مشک جنت سے رسول کے دور میں آیا تھا، سب حسین کے پاس موجود تھا۔ حسین نے چاہا کہ پورا گھر، جتنی گرستی ہم نے جمع کی ہے اور اب تک 60 برس میں اس گھر میں جو کچھ جمع ہوا ہے پورا گھر خالی کر دو، تاکہ ہم جب اس کے سامنے جائیں تو یہ کہیں کہ جو تھا وہ لائے، کو چھوڑ کے مدینے میں نہیں آئے۔ اب یہ ہے کہ نہ جھولا چھوڑا نہ بچہ چھوڑا۔ میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، میری تقریر فضائل سمجھ کے سنیے گا۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین۔ حسین نے دین کو پناہ بھی دی اور حسین خود بھی دین تھے۔ دیکھیے یہ دو باتیں الگ الگ باتیں، خود حسین مجسم دین تھے اور اس کے علاوہ دین کو پناہ بھی دی۔ دین کوئی چھوٹا سا تو ہے نہیں، چھوٹا سا تو ہے نہیں، تو دین جتنا بڑا ہوگا، یہ انگوٹھی ہے، اس کو کسی ڈبیا میں رکھنا ہے حفاظت سے، تو وہ ڈبیا انگوٹھی کی جو ہے وہ اس کی پناہ گاہ کہلائے گی۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ایک سیکنڈ آپ ضائع نہ کریں میری تقریر کا، میں تھک جاؤں گا اور پھر میں سمجھا نہیں سکوں گا۔ ایک ایک لفظ پر غور کریں اور منہ سے بولتے رہیں تاکہ تقریر آگے بڑھتی رہے، مجھے پتا چلتا رہے کہ آپ کے سمجھ میں ساری باتیں آ رہی ہیں۔ میرا بس ضائع مت کیجیے، مجھے بولنے دیجیے، میں سمجھاؤں گا نہیں کچھ، مجھے تقریر کرنے دیں اور آپ بولتے رہیے میرے ساتھ۔ یہ انگوٹھی جب ڈبیا میں رکھی جائے گی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، انگوٹھی بڑی ہوگی یا ڈبیا بڑی ہوگی؟ بھائی سمجھے، خدا کے لیے سمجھیں۔ پناہ گاہ بڑی ہوتی ہے یا جسے پناہ دی جائے وہ چیز بڑی ہوتی ہے؟ یہ مٹھی ہے، یہ چھوٹی ہے، میں اس مٹھی کو پناہ دینا چاہتا ہوں تو پناہ گاہ بڑی ہو گئی، اس لیے کہ چھوٹی چیز بڑی چیز میں آ جائے۔ حسین پناہ گاہ ہے اور دین حسین کی پناہ گاہ میں آ گیا۔ دین بڑا یا پناہ گاہ بڑی؟ چھوٹا نہ ہو جائے، جملہ کام کا، دین چھوٹا نہ ہو جائے، اس لیے خود معین الدین نے حسین کو دین بنا دیا۔ جتنا بڑا حسین اتنا بڑا محمد کا دین۔ اگر دین کی بڑائی کو سمجھنا ہے تو کہو دین حسین ہے، تب دین سمجھ میں آئے گا۔ تم تو چھوٹا سا دین سمجھتے ہو، پاکستان میں اور سعودی عرب میں، اسلامی ملکوں میں، یہ دین نہیں ہے، دین حسین ہے۔ حسین کسی ملک میں نہیں، سرحدوں میں نہیں، حسین دلوں پہ راج کرتے ہیں۔ حسین دماغوں پہ راج کرتے ہیں اور دین بن کے دلوں میں سما جاتے ہیں۔ یہاں دولت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وظیفہ دیا جائے، یا تبلیغ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی بلائے اور تبلیغ کرے۔ نام حسین آیا، آنے والا آیا، یہ ہے دین کے معنی۔ میرا جملہ ایک ایک جملہ قیمتی جملہ ہے، قیمتی جملہ ہے۔ رسول پتھر کھائیں، رسول پتھر کھائیں، پھر کہے کہو لا الہ۔ 23 برس پکار پکار کے کہے کہو لا الہ، کہو لا الہ، کہو لا الہ۔ حسین کو کہنا نہیں پڑتا کہ کہو لا الہ۔ اب قیامت تک جتنے لوگ کلمہ پڑھیں گے وہ محمد کے کہنے سے نہیں، حسین کے کہنے سے۔ 23 برس نبی نے کلمہ پڑھوایا ہے، لاکھوں برس حسین پڑھوائیں گے۔ 23 برس محمد نے پڑھایا ہے، کروڑوں برس حسین کلمہ پڑھائیں گے۔ پیریڈ کس کا بڑا ہے؟ جب پیریڈ جس کا بڑا ہوگا وہی زیادہ تبلیغ کر جائے گا۔ اور گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کیا حسین نے محمد سے بڑا کام کیا؟ نہیں، یہ سب مت سوچنا۔ حسین منی وہاں من الحسین، جو کام میں کروں وہ حسین نے کیا، جو حسین کرے وہ میں نے کیا۔ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے۔ حسین منی وہاں من الحسین۔ مجھے پورا گھرانہ لے کے حسین جا رہے ہیں،
یہ جملہ میرا لکھ لیجئے، اس پر کتاب لکھی جا سکتی ہے. یہ جو پورا گھرانہ لے کر حسین کربلا جا رہے ہیں، اگر سن 61 ہجری میں حسین نہ ہوتے اور محمد ہوتے اور یہی وقت پڑا ہوتا تو حسین اسی طرح، حسین کی طرح محمد گھر سے نکلتے، گھر کے بچوں عورتوں کو لے کر، اور محمد حسین کی جگہ کربلا میں شہید ہوئے ہوتے. ارادہ ایک، کام ایک، نور ایک، عقل ایک، فکر ایک، کوئی فرق نہیں ہے. ہاں حسین تم نے وہی کیا جو میں کرنا چاہتا تھا. محمد اب تک پکار رہے ہیں، حسین تم نے وہی کام کیا تو اب دین بن گئے اور دین کی پناہ بن گئے. لیکن ابھی تک مصرے کی تشریح میں کر نہیں سکا، یہ تمہید تھی. ابھی دوسرا مصرع ختم نہیں ہوا، سوچئے چوتھے تک آتے آتے کیا ہوگا. توجہ ہے نا آپ کی؟ دوسرے مصرے کی ابھی تشریح پوری نہیں. دین ہے حسین اور دین کی پناہ ہے حسین. دین ہے حسین اور دین کی پناہ. قرآن کی ایک آیت دین ہے نا. قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ لے رہا ہوں اس لیے کہ وقت کم ہے. سب سے بڑا سورہ کون سا ہے قرآن کا؟ سورہ بقرہ. سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ سورہ کوثر. سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر. میں پڑھتا ہوں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سب سے چھوٹا سورہ دین ہے. یہ سورہ دین ہے نا. یہ سورہ، یہی سورہ تو دین ہے. اور سورہ پہ عمل نہ ہو تو دین کہاں رہا؟ اور جو اس سورے پر عمل کرے وہ خود سورہ بن جائے گا. جب وہ سورہ بن جائے گا تو وہ کل دین بن جائے گا. کیا ہے؟ ہم نے تمہیں کوثر دیا، ہم نے تمہیں کوثر دیا، بس تم اپنے رب کا سجدہ کرو اور قربانی دے دو. تمہارا دشمن ابتر ہے. سورے پہ عمل کس نے کیا؟ سورے پہ عمل کس نے کیا؟ قربانی کو اور سجدے کو کس نے ملایا؟ حسین نے سجدہ کیا اور قربانی دے دی. اب حسین کوثر ہے، دشمن ابتر ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. لفظ نہر ہے، نہر 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 علی اصغر تک یہ لفظ آیا ہے. یعنی حلال کیا جائے تمہیں، نہر کیا جائے تمہیں. تو محمد نے سجدے تو بہت کیے لیکن گردن نہر نہیں ہوئی. اب دین کوثر حسین ہے. جب دین حسین ہے کہ سجدہ کر کے قربانی دے دیں تو اب حسینیت کوثر ہے، یزیدیت ابتریت ہے. دی ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین. اب پناہ کو میں سمجھا رہا ہوں، پناہ کو سمجھا رہا ہوں. امیر المومنین کی زیارت جب ہم پڑھتے ہیں مفاتیح الجنان میں، اس میں ایک لفظ آتا ہے سلام ہو اس پر جو کہف الورا ہے. کہف الورا ہے، کہف الورا علی پر ہمارا سلام. کہف کہتے ہیں غار کے دہانے کو. اس لیے قرآن میں سورہ ہے اصحاب کہف، سورہ اصحاب کہف. کیوں ہے یہ سورہ؟ اس لیے کہ اصحاب کہف میں آ گئے. یعنی غار، کہف کے معنی عربی میں پناہ گاہ، اور عربی میں کہف اس پناہ گاہ کو کہتے ہیں جس سے بڑی پناہ گاہ نہ ہو. تو جو سب سے بڑا دہانہ تھا اس میں وہ ساتوں گئے، اس غار نے ان کو پناہ دے دی. اس لیے کہتے ہیں پناہ والے اصحاب. قرآن میں پناہ والے اصحاب کل 7 ہیں. اب ہم کیا کریں؟ سورہ میں لکھا ہوا ہے جنہوں نے پناہ پائی ہے وہ 7 ہیں اور ان کی تعداد لکھی ہوئی ہے سورہ کہف میں 18واں سورہ ہے. لیکن لفظ ورا لگا ہے، کہف الورا. ورا کے معنی ہے ماورا، یعنی اب جس کے اوپر کوئی دوسری پناہ گاہ نہ ہو. یعنی کہف سے بھی بڑی پناہ گاہ علی وہ پناہ گاہ ہیں کہ جس کے اوپر کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. صرف علی نہیں بلکہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین سب کہف الورا ہیں. ایسی پناہ گاہ کہ انہیں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ سب کو پناہ میں لے لیتے ہیں. اب میں حدیث قصہ کا ایک جملہ پڑھتا ہوں. محمد آئے کہ میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. فاطمہ نے کہا اللہ آپ کو ذوق سے محفوظ رکھے. لیکن محفوظ رکھے، آدمی محفوظ کہاں رہتا ہے؟ سمجھ رہے نا آپ؟ یعنی کوئی پناہ گاہ ہو اس میں محفوظ رہتا. بی بی نے کیا دعا دی؟ اللہ آپ کو
ज़ोफ़ से महफूज रखे। मैं तशरीह नहीं करूंगा, फौरन नबी ने क्या कहा, लाओ अपनी चादर। फिर समझिए, मैं ज़ोफ़ महसूस कर रहा हूं। बीवी ने कहा अल्लाह 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 आपको ज़ोफ़ से महफूज रखे। तो लाओ चादर, उड़ा दो। ज़हरा ने चादर उड़ाई। ज़हरा की चादर नबी की पनाहगाह है। अब चादर से बड़ी पनाहगाह नहीं है। मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन उस पनाहगाह में आ गए। क्या कह रहे हैं अजमेरी? दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन। दीन कितना बड़ा है, मोहम्मद से बड़ा तो नहीं होगा। जब मोहम्मद ज़हरा की चादर की पनाहगाह में आ जाएं और दीन परेशान हो तो क्या हो। तो बात यही थी 61 हिजरी में जख्मी दीन, कभी इधर से जख्मी, कभी उधर से जख्मी, कभी हिजाज में जख्मी, कभी दमिश्क में जख्मी, कभी बसरे में जख्मी, और जख्मी हालत में लहू बहता हुआ हुसैन के दर पे आया। का जगह जगह गया, कशकोल मेरा खाली है, मैं कुछ मांग रहा हूं, मुझे कोई पनाह नहीं दे रहा। हुसैन, अब तुम्हारे अलावा मुझे कोई पनाह नहीं दे सकता। तो हुसैन ने कहा चल तू पहले चल कर वाला, मैं आ रहा हूं, ऐसी पनाह दूंगा कि कयामत तक कोई तुझे मिटा नहीं सकता, तुझे कोई मिटा नहीं सकता। ऐ मेरे नाना के दिन। अब देखिए, बताना बहुत मुश्किल है, इतनी बड़ी कहानी को मुख्तसर सुनाना बहुत मुश्किल है। पनाह दी कैसे? आप कहेंगे इतना सामान लेकर निकले, इसके जरिए पनाह दी। नहीं, देखिए पनाह कैसे दी। असल चीज हुसैन के पास क्या थी? कहा कश्ती इस्लाम तू डगमगा रही है, तू डूबने वाली है, तू भंवर में है, चारों तरफ से तूफान है, पानी का सैलाब है, हम बचाएंगे और करबला में बचाएंगे। देख ऐ नाना की कश्ती इस्लाम, तू टूट कर टुकड़े टुकड़े होने वाली है, हम कासिम के जिस्म के टुकड़े देकर तेरी पेमनकारी करेंगे। अगर तुझमें सुराख कर दिया गया है और पानी भर रहा है और भंवर में डूब रही है, तो हम अकबर के सीने का सुराख देकर तेरे सुराख को बंद कर देंगे। अगर तेरे टुकड़े होने वाले हैं तो हम अली असगर को देते हैं। डूब कर पार उतर गया इस्लाम। आप क्या जाने करबला क्या है। और उसके बाद कश्ती को असर के वक्त तक हुसैन ने तूफान से बचाया, भंवर से बचाया, सैलाब से बचाया, लहर से बचाया। लेकिन कश्ती जब जाती है मंजिल की तरफ, बच भी जाए तूफान से, तो मंजिल तक पहुंचने के लिए बादबान चाहिए होता है। एक बार आवाज दी, ज़ैनब बादबान कौन देगा? ज़ैनब ने आवाज दी, मैं अपने सर की चादर देकर कश्ती का बादबान बनाती हूँ। अब कयामत तक रुख पर कश्ती है और मंजिल को पहुंच चुकी, लेकिन कश्ती ने आवाज दी, मंजिल तक बादबान तो मिल गया, अब इसके पतवार कहाँ हैं? बगैर पतवार के कश्ती चलेगी कैसे? एक बार आवाज दी, अब्बास आगे बढ़ो। अब्बास ने आवाज दी, मैं अपने हाथों के पतवार बनाता। ऐसी कश्ती क्या डूबेगी जिसके पतवार अब्बास के हाथ हों, जिसका बागबान ज़ैनब की चादर हो। अब समझिए, अब मिसरा करता हूं। हुसैन ने दीन को पनाह दी। कैसे पनाह दी? ज़ैनब की चादर, अब्बास के हाथ, अली अकबर का सीना, कासिम के टुकड़े और गुनूए अली असगर। दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। दो मिसरे हो गए, सरदाद नदाद दस दरदस्त यजीद। हुसैन ने हाथ नहीं दिया यजीद को, सर दे दिया। लेकिन मैं पूरी तारीख पढ़ रहा हूं करबला की। मैंने एक तकरीर में सब कुछ समेटा है। करबला को समेटना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने आपके लिए एक इंतजाम किया कि हमारे सामने मुसलसल 8 रोज से इस तरह आ रहे हैं, तो खाली हाथ न जाएं। गवाह हम आपको बना रहे हैं कि हम किस तरह हुसैन की सवानिहात सुना रहे। यह अहम मसला, हुसैन की सवानिहात का अहम मसला है कि यजीद ने सवाल बैत किया। जिस वक्त सवाल बैत हुआ, हुसैन को इसकी परवाह नहीं थी दरबार में क्या करना है, जवाब दे देंगे तो क्या होगा। नहीं, जिस पर सवाल हुआ, तवज्जो कीजिएगा, जब सवाल हुआ, सवाल एक नहीं था, सवाल 2 थे। हमेशा
ہمیشہ ہم ایک سوال پہ نظر رکھتے ہیں کہ یزید نے یہ کہا حسین سے کہو بیعت کر لیں. 2 سوال تھے. کیا تھے 2 سوال؟ اے ولید حسین سے کہو کہ بیعت کر لیں، یعنی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، اور اگر ہاتھ نہ دیں تو سر دے دیں. 2 سوال ہو گئے. 2 سوال ہے نا یزید کے، یا تو ہاتھ دیں ہاتھ پر رکھے، اور ہاتھ نہ ملے تو سر دیں. 2 سوال تھے نا. حسین نے ایک سوال کو پسند کیا، نہیں توجہ کیا آپ نے. ایک لمحہ فاطمہ کے جانی میں لگایا فیصلہ کرنے میں. یزید نے 2 چیزیں مانگی ہیں، ایک ہاتھ ایک سر. میں ہاتھ تو نہیں دوں گا، سر دوں گا. ہو گیا فیصلہ. کربلا پوری ہو گئی، کامل ہو گئی کربلا. نہیں سمجھے آپ بھائی، لڑائی کربلا کی نہیں ہے ہتھیاروں کی، لڑائی اس بات کی ہے ہم سے آپ سے لڑائی ہو. میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں پوری بات سمجھاؤں گا. 2 چیزیں میرے پاس ہیں، یہ ہماری آپ کی لڑائی ہو. آپ مجھ سے کہیں یہ رومال دے دیجئے. سمجھنے میں ذرا سا رکا ہوں تقریر کو سمجھانے کے لیے، تاکہ میں تیسرا مصرع اچھی طرح سمجھا سکوں. ایک یہ ہے کاغذات ہیں، سمجھیے میری جائیداد کے کاغذات ہیں، میرے مکان کے کاغذات، حالانکہ یہ مارٹن روڈ کے سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی دینے. اس میں بھی دینی سوال ہیں، یہ بھی پروانہ ہی ہے جنت کا. اور یہ ہے رومال جس میں میرے آنسو ہیں 8 دن کے. دونوں چیزیں قیمتی ہیں، ہے نا؟ دونوں چیزیں قیمتی ہے نا؟ دونوں چیزیں قیمتی. آپ نے مجھ سے کہا لڑتے ہوئے ہم یہ رومال تم سے چھین لیں گے، یہ رومال ہمیں چاہیے. ہم نے رومال کو مضبوط پکڑ لیا. ہم نے کہا نہیں، یہ تو فاطمہ تک جانا ہے، اس میں ہمارے آنسو ہیں، موتی ہیں، یہ فرشتے لے جائیں گے، یہ تو ہم آپ کو نہیں دیں گے. تو آپ نے کہا تو پھر ہم یہ کاغذ چھین لیں گے، تمہارے مکان جائیداد کا کاغذ چھین لیں گے. تو ہم نے کہا لے جائیے، لے جائے. یہ نہیں دیں گے. پہلے کیا چیز مانگی تھی؟ دیکھیں آپ ہار گئے. آپ چاہتے تھے یہ قیمتی موتی ہمیں مل جائیں. جس رومال کو زہرا تک جانا ہے آپ اس کو چھیننا چاہتے تھے. ہم نے مضبوط مٹھی پکڑ لی. ہم نے کہا یہ تو نہیں دیں گے. تو آپ نے کہا یہ کاغذ چھین لیں گے. ہم نے کہا لے جائیے کاغذ. نہیں سمجھے؟ مکان جائے، جائیداد جائے، جاگیر جائے، رومال نہ جائے تو کون جیتا کون ہارا؟ یزید نے کہا تھا ہاتھ دو یا سر دو. حسین نے کہا ہاتھ تو نہیں دیں گے، سر لے جا. یزید ہار گیا، ہار گیا. اصل مقصد ہاتھ تھا. یزید ہار گیا. کیسے ہار گیا؟ کس طرح ہار گیا؟ کیسے ہار گیا؟ ہاتھ مانگا تھا. کیوں حسین نے سر کا فیصلہ کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک لمحہ لگا حسین کو فیصلہ کرنے. سر میرا ہے، ہاتھ میرا نہیں ہے. سر میرا ہے، میں اپنی چیز دینے کا مجاز ہوں، میں سر کا مالک ہوں، میں دیتا ہوں. ہاتھ میرا نہیں. یہ ہاتھ آدم کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ نوح کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ابراہیم کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ موسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ عیسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ محمد کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ علی کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ حسن کا ہاتھ ہے. اگر میں نے یہ ہاتھ یزید کو دے دیا تو گویا آدم نے اپنا ہاتھ شیطان کو دے دیا، گویا ابراہیم نے اپنا ہاتھ نمرود کو دے دیا، گویا موسیٰ نے اپنا ہاتھ فرعون کو دے دیا، گویا محمد نے اپنا ہاتھ ابو جہل اور ابو سفیان کو دے دیا، گویا علی نے اپنا ہاتھ سرکشوں کو دے دیا، گویا حسن نے اپنے ہاتھ کے ظالم کو اپنا ہاتھ دے دیا. ایک ہاتھ بچا کر حسین نے آدم کا ہاتھ بچایا، نوح کا ہاتھ بچایا، ابراہیم کا ہاتھ بچایا، موسیٰ کا ہاتھ بچایا، عیسیٰ کا ہاتھ بچایا، محمد کا ہاتھ بچایا، علی کا ہاتھ بچایا، حسن کا ہاتھ بچایا. اب جو ہاتھ کو یہ کہہ کے بلند کیا، دیکھو میرا ہاتھ یزید کی بیعت سے بری ہے یہ ہاتھ، تو چاہنے والوں نے اس ہاتھ کو علم پہ بلند کر دیا. یہ ہاتھ جیت گیا. علم اعلان کرتا ہے دیکھو حسین کا ہاتھ جیت گیا، یزید ہار گیا.
یہ ہے علم کا فلسفہ، یہ ہے پنجے کا فلسفہ. اسی لیے جب ہم زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ. اس لیے کہ ہر ایک کے وارث حسین قرار پر وراثت بچائی ہے. ہر نبی کی وراثت بچائی ہے. سر لے جا، سر لے جا، سر لے گیا. وہ سمجھا چلو ہاتھ نہیں ملا تو کیا ہے، سر تو مل گیا. لیکن سر جب پشت میں پہنچا اور خان پوش ہٹایا گیا تب پتا چلا میں ہار گیا. اس لیے منہ لٹکا تھا دربار میں یزید کا، اس لیے کہ سمجھا کہ ایک چیز تو مل گئی، ہاتھ نہیں ملا تو کیا ہوا، میں نے سر کٹوا کے منگوا لیا. لیکن جب سر پہ نظر گئی تو پتا چلا سر کٹا ہوا تو ہے، جھکا ہوا نہیں ہے. دوہری ہار ہوئی ہے یزید کی، دوہری ہار ہوئی. کٹا ہوا سر کٹنا اور ہے، سر جھکنا اور ہے. سر کٹنا اور ہے، سر جھکنا اور ہے. حقا کے بنا ہے لا الہ ہستے حسین، جو سر کٹا دے اور سر جھکائے نہ اور انبیاء کا وارث بن جائے وہی تو لا الہ کا وارث ہے. اسی نے تو لا الہ کی بنیاد رکھی ہے. اعتراض یہ ہوا کہ آدھا کلمہ نہیں ہے کوئی خدا، نہیں ہے کوئی خدا. حسین اسی کی بنیاد بنے. محمد نے 23 برس پڑھوایا کہو اللہ ہے، کہو اللہ ہے، کہو اللہ ہے، کہو اللہ ہے. 23 برس سب کہتے رہے اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہوں، اللہ ہوں. اب تک ہے اللہ ہوں. بس ایک جملہ ہے تقریر کا آخری جملہ. لیکن محمد پہلے یہ کہہ رہے تھے، پہلے یہ انکار کرو کہ کوئی خدا نہیں ہے، دولت کا خدا نہیں ہے، بادشاہت کا خدا نہیں ہے، غرور کا خدا نہیں ہے، پتھر کا خدا نہیں ہے، پتھر کا خدا نہیں ہے. پہلے یہ انکار کرو، سارے خداؤں کا انکار کرو. حسینیت کو جس طرح آپ نے سنا اور حسینیت کی تاریخ کو سنا، یہ آپ کا حق. دلوں سے نکال پھینکے ہیں پتھر حسین نے، آستینوں کے بت نکال پھینکے ہیں حسین نے. اب پورا عرب چلاتا ہے پتھر کو چھو لیا تو شرک ہو گیا، کسی چیز کو چن لیا تو شرک ہو گیا. یہ حسین نے بتایا ہے کہ شرک نہ کرنا، یہ حسین نے سکھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ. لیکن ہماری چیزوں کو چھو لینا شرک نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لا الہ کی بنیاد ہیں. جب ہم لا الہ کی بنیاد ہیں تو ہمارا تابوت، ہمارا تازیہ، ہمارا علم لکڑی کا ہو، کسی چیز کا ہو، چھونے سے شرک نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہمیں نے تو شرک دور کیا ہے. جو چیز ہم سے نسبت پا جائے اس کو چھونے سے شرک نہیں ہوگا. حسین کے جاؤ تب پتہ چلتا ہے شرک کیا ہے، ورنہ دنیا شرک سمجھی کہاں. حسینیت کے بغیر شرک سمجھ میں نہیں آتا. حسین نے سمجھایا کہ دیکھو میں نے اتنا بڑا شام الٹ کے پھینک دیا تو بت کیا ہیں اور دلوں کے بت کدے کیا ہیں. ہم بنیاد بن گئے. ایمان زمانے سے پوچھا گیا، خط لکھ کر پوچھا گیا. حسین ابن روح نے پوچھا کہ پوری قوم آئی اور پوچھ رہی ہے کہ حسین لا الہ کی بنیاد کربلا میں کیسے بنے. کہ انہیں سمجھا دو، ان سے کہہ دو کہ صرف علی نے ذرا سی بات کہہ دی تھی تو نصیری نے کہہ دیا آپ خدا ہیں. عاشور کے دن یہ معاملہ درپیش تھا. امام خط لکھ رہے ہیں عاشور کے دن مسئلہ یہ درپیش تھا کہ جب حسین سب کچھ لٹا چکے، اکبر کا لاشا بھی اٹھا چکے، علی اصغر کی قبر بنا چکے، تو ایک بار حسین نے علی کے انداز سے گھوڑے پر بیٹھ کر ذوالفقار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا. موقع ملا تو حسین کی لڑائی کسی دن پڑھ دوں گا.
اگر موقع ملا. حالانکہ ابھی رمضان میں نے 3 سال مسلسل 2 تقریروں میں صرف حسین کی لڑائی پڑھی ہے. ریکارڈ موجود ہے. آج میری کیسٹوں کی فہرست بھی چھپ کے آ گئی ہے. میں نے آلیبا کو دے دیا ہے. اس کی جو قیمت ہے وہ آلیبا کو جائے گی. اس لیے مفت نہیں بٹ رہی ہے. پوری انڈیکس ہمارے 10,000 کیسٹوں کی پہلی قسط لسٹ کی آئی ہے. اس کے بعد اور قسطیں آئیں گی. آپ وہ لے لیجئے. اس لیے اس کی قیمت 5 روپے تاکہ آپ ٹھیلے پہ نہ پھکوا دیں. اور یہ تاریخ خطابت میں پہلی لسٹ آئی ہے کسی خطیب کے تقریروں کی. اس سے پہلے ابھی تک کسی کی لسٹ چھپی نہیں ہے. اور جب آپ عنوانات دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا اب تک ہم 5,000 عنوانات پر پڑھ چکے ہیں. یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. ہندوستان سے پاکستان تک، ایران تک تاریخ خطابت کا ریکارڈ ہے. اور جس عنوان کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں پھر بار بار ٹچ نہیں کرتے. نئے نئے عنوانات. یہ جناب یہ فہرست آ گئی ہے. یہ آپ لے سکتے ہیں. اور وہی پیغام میں نے ہاتھ سے دیا ہے کہ حسین جیت گئے. تو یہ پیغام سب کا پیغام ہے. امن کا پیغام ہے. پنجتن کا پیغام ہے. اور آپ اس لسٹ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کس کس عنوان پر کتنی تقریریں کی ہیں ہم نے. یہ ابھی قسط پہلی قسط ہے. اس کے بعد اور جو کچھ آپ دیں گے وہ آلیبا کی امام باڑے کو جائے گا. یہ میں چاہتا ہوں. تو لسٹ آپ خرید کے پڑھیے. اور اگر آپ کو کیسٹ چاہیے تو اس پہ نمبر وائز آپ ٹک لگا دیجئے اور اس کے بعد اطلاع کر دیجئے گا آلیبا کو تو آپ کو وہ کیسٹ مل سکتی ہیں. ایک صلوات پڑھیے گا. امام نے فرمایا عاشور کے دن جب حسین نے گھوڑے کے اوپر ذوالفقار کے قبضے پر ہاتھ رکھا وقت میرا کامل ہو گیا. مجھے ممبر سے اتر جانا چاہیے تھا اپنے وقت کے مطابق مارٹن روڈ پر، لیکن اب 7 تاریخ ہو گئی. وقت سب کو دینا ہے اور مجلسیں لیٹ ہوں گی کل پرسوں 3 دن. آخری جملے ہیں تقریر کے. امام فرماتے ہیں کہ کل 50 برس ہوئے تھے کلمہ پڑھے. سب کا دین کچا تھا. سب کا دین کچا تھا. سب پختہ نہیں ہوئے تھے دین میں. 50 برس کا دین کہیں پختہ ہوتا ہے؟ 1400 برس میں تو پختہ نہیں ہوا. اب تک کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے تو دین پختہ کہاں ہوا؟ یہ دین کی پختگی نہیں ہے. تو 50 برس میں دین کیا پختہ ہوتا ہے؟ تو ہمیشہ ہر دین والے کو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے. جب حسین نے پہلا حملہ کیا تو سب کو یہ اندازہ ہو گیا آج یہ یوں لڑے گا جیسے علی خیبر و خندق میں لڑے تھے اور یہ ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا. یہ فاتح خیبر ہے. اس کے رگوں میں محمد کا لہو ہے. یہ کسی کو اس کے نانا نے 87 لڑائیاں لڑی ہیں. اس کے باپ نے خیبر و خندق کو الٹ دیا ہے. یہ تنہا پورے کربلا کو فتح کر لے گا. تو امام فرماتے ہیں اس وقت سب کے دل میں یہ آ چکا تھا کہ اگر حسین نے اب حملہ کیا اور ہم سب کو قتل کیا تو ہم سب حسین کے قدموں سے لپٹ کر کہیں گے تو ہی خدا ہے. تو ہی خدا ہے. دیکھیں چوتھا مصرع اجمیری نے اس کی روشنی میں کہا ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں 12ویں امام فرماتے ہیں کہ سب نے یہ طے کر لیا تھا لشکر یزید نے کہ ہم حسین کو خدا کہہ کر پکاریں گے. اور اگر کربلا میں سارا دین تو حسین پہ جمع تھا، اگر اس دن حسین کو خدا کہہ دیا جاتا تو پھر وہ خدا نہ رہتا. پھر قیامت تک حسین ہی خدا رہتے. سب اس خدا کو بھول جاتے. حسین یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ انہوں نے طے کر لیا ہے اور یہ ابھی ہمیں خدا کہیں گے ہمارے قدم کو پکڑ کے، اور ہمارے نانا کا دین آج ڈوب جائے گا اگر انہوں نے ہمیں خدا کہہ دیا. اگر تفصیل ہوئی تو میں جو لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں جب ذوالکفل جایا کریں. ذوالکفل تو کربلا سے ذوالکفل کتنا دور ہے. حسین نے ایک نیزہ اپنے خیمے کے سامنے گاڑ دیا اور وہاں سے تیز دوڑایا اور چند لمحوں میں ذوالکفل جو کہ 12 میل سے زیادہ ہے کربلا سے، خیام حسینی سے، وہاں پہنچ گئے اور ایک نیزہ وہاں گاڑا اور ایک سرحد بنائی. اور اس کے بعد جب دونوں مقاموں کو دیکھا تو بے اختیار کا لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی دل میں ان کے یہ خیال آیا ہے کہ حسین خدا ہے، شیطان کو بھگا دو، میں اپنی خدائی تسلیم نہیں کرواؤں گا. 7 حملوں کے بعد حسین نے نیام میں تلوار رکھ لی. نہیں سمجھے؟ کچھ نہیں سمجھے. اجمیری کیا کہہ رہے ہیں؟ امام زمانہ کہتے ہیں حسین نے خدائی کو ٹھکرایا ہے تب اللہ کی خدائی کو بچایا ہے. اب
تقریر کا قیمتی آخری جملہ، جو حسین ملتی ہوئی خدائی کو ٹھکرا دے وہ لشکر یزید اور یزید کے تخت کو لے کے کیا کرتا ہے؟ کہ حکومت کے لیے لڑنے گئے تھے، کوئی گھر نہیں لٹاتا۔ اگر حکومت چاہیے تھی تو کربلا صحرا کا رخ نہ کرتے، رخ کر دیتے عباس اور محمد حنفیہ کو لے کر، اور علی اکبر کو شام کا رخ کرتے، اور لشکر یزید پر نہیں حملہ کرتے، دارالحکومت پر حملہ کرتے، کہتے تخت چھیننا ہے۔ صحرا میں جا کے بتایا تمہیں کیا پتا ہمیں کیا کام کرنا ہے، اس کی خدائی بچانا ہے، اللہ کا نام بچانا ہے۔ قاسم تم آگے بڑھ جاؤ، تم آگے بڑھ جاؤ، اس لیے کہ تم سب آج میرے ناصر ہو، تم سب مل کر اس دین کو بچا رہے ہو، وہ اکبر ہو یا علی اصغر۔ 13 سال کا بچہ ابھی 14 میں آیا ہے، کہا محضر میں میرا نام کیوں نہیں ہے چچا جان؟ کہ پہلے یہ بتاؤ موت کیسی ہے تمہاری نظر میں؟ کاش تو یہ موت میری نظر میں شہد سے زیادہ شیریں۔ تو کہا قاسم تمہارا نام ہی نہیں، صرف تمہارے بھائی علی اصغر کا نام، تو اپنی موت تو بھول گئے۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عاشقیہ خیموں میں گھسائیں گے؟ وہ تو جھولے میں ہے۔ دیکھیے حرم کا کتنا خیال ہے اس بچے کو، کیا بچے کو مارنے کے لیے عاشقیہ خیمے کا نہیں، لیکن تسلی دی کا نہیں۔ قاسم گھبرا گئے ہوں گے، قاسم میری بوڑھی ماں ہے خیمے میں، کہیں خیمے میں اشکیا نہ گھسائیں۔ کہ اشکیا خیمے میں آ کے نہیں ماریں گے علی اصغر کو، ہم اپنے ہاتھ پہ لے کر جائیں گے۔ قاسم تمہاری بھی قربانی ہے اور علی اصغر کی بھی قربانی ہے، لیکن کہتے ہیں جب قاسم نے اجازت مانگی میدان جنگ کی تو لپٹا کے اتنا روئے کہ آنسو جاری ہو۔ چچا بھی رو رہا تھا، بھتیجا بھی رو رہا تھا، بے اختیار روتے روتے کہا قاسم تمہیں کیسے جانے دیں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ قاسم چپ ہو گئے، سر جھکا کر خیمے میں واپس آئے اور سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ ماں آئی، کا قاسم بہت اداس ہو بیٹا، کا چچا جان میدان میں جانے نہیں دیتے۔ وہ 2 جملے ہیں، ماں قریب آئی اور بازو کو تھام کے کہنے لگی بیٹا جب تمہارے باپ مرے تو تم 3 برس کے تھے بیٹا، 2.5 اور 3 برس کی تمہاری عمر تھی، تم میری گود میں تھے، جب حسن دنیا سے جانے لگے تو ایک تعویذ تمہارے بازو پر باندھا تھا، اور کہا تھا جب مصیبت کا وقت آئے ہم نے فرمایا بچے سے کہنا یہ تعویذ کھول کے دیکھ لے، بیٹا آج مصیبت کا دن ہے آل محمد کے لیے، ذرا تعویذ کھول کر دیکھو۔ اب جو تعویذ کھولا اس میں حسن کا خط تھا، اے قاسم اب تم بڑے ہو گئے ہو، عاشور کا دن آئے تو اپنی جان حسین پر سے قربان کر۔ خوش ہو گئے قاسم، بھائی کا خط لیے دوڑتے ہوئے چچا کے پاس آئے، کہ چچا جان ذرا اسے پڑھیے، آپ کے بڑے بھائی میرے بابا حسن نے کیا لکھا ہے۔ حسن کی تحریر دیکھی تو لہو جاری ہو گیا آنکھوں سے، اتنا روئے کہ قاسم کو لپٹا لیا۔ 2-4 جملے، قاسم کو لپٹا لیا، 7 محرم ہے اور آپ ایک نونہال کا ماتم کر رہے ہیں، قاسم کو لپٹا لیا۔ بے ہوش ہو گئے حسین۔ جب ہوش آیا قاسم نے کہا چچا جان مجھے جانے دیجئے، کہ ہم قاسم نہیں جانے دیں گے، بس میری طرف دیکھتے رہے، تقریر ختم ہو گئی۔ جب حسین نے کہا نہیں جانے دیں گے، آپ کو پتا کیا ہوا؟ حسین جہاں تشریف فرما تھے وہیں زمین پر قاسم گھٹنے رکھ کے بیٹھ گئے اور ایک بار جھک کر حسین کے دونوں ہاتھ چومنے لگے۔ ہاتھ چومتے ایک بار حسین کے پیروں کو چومنا شروع کیا اور کہتے جاتے چچا جانے دیجئے، چچا جانے دیجئے، چچا جانے دیجئے۔ ایک بار اٹھا کے گلے سے لگا لیا، کہا قاسم اس طرح تو کسی نے اجازت نہیں مانگی، میرے لال اس طرح کسی نے اجازت نہیں مانگی، اچھا جاؤ لیکن ایسے نہیں جانے دیں گے، ہم تمہیں تیار کر کے بھیجیں گے۔ پہلے خیمے میں لائے، سینے خانہ میں کھڑے ہوئے اور ایک بار کا فضہ وہ جو زرد امامہ رسول خدا کا معراج والا تھا وہ لاؤ فضہ، وہ امامہ لائیں، اپنے ہاتھ سے باندھا امامہ اور دونوں شملے لٹکا دیے۔ ایک در پہ ام فروا کھڑی تھی، ایک در پہ جناب زینب کھڑی تھی۔ ایک بار کا بھیا یہ شملے تو کسی شہید کے نہیں لٹکائے، کہ قاسم کو ہم نے دولہا بنایا ہے، ہم نے قاسم کو دولہا، جب عرب میں دولہا بناتے ہیں تو شملے لٹکا دیتے ہیں۔
ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ طبل جنگ بجنے لگا. اقدار قاسم کو گود میں لے کر گھوڑے پہ بٹھا دیا. قاسم گئے تو لڑائی عباس بھی دیکھ رہے تھے, حسین بھی دیکھ رہے تھے. بہت بہادری سے لڑے. پچھلے سال آدھے گھنٹے سے قاسم کی لڑائی اسی تاریخ پڑھ چکا ہوں اور ریکارڈ موجود ہے. اب لڑائی نہیں پڑھنی. شہادت پچھلے سال نہیں پڑھی تھی تو اب کی شہادت لاؤ. ایک بار گھوڑے سے گرے, جیسے ہی گھوڑے سے گرے عباس کو جلال آیا, حسین کو جلال آیا. آخری جملہ تقریر کا کہا عباس. حسین مڑے کہا عباس میری بھائی کی نشانی. قاسم گھوڑے سے کہا عباس تم ایک طرف میں ہم جا کر تلوار کھینچ کر دونوں بھائی, لیکن جب لڑتے ہوئے چلے تو یہ آواز آ رہی چچا بچائیے, چچا بچائیے. لاش قاسم پامال ہو گئی. جب سرحانے پہنچے تو آپ کو پتا ہے کیا کیا. 2 صحابہ اتارے اور کربلا کے میدان سے کچھ چن کر اس میں رکھا, دوش پہ لادا اور لائے. بوڑھی ماں در خیمہ پر تھی. کیا حسین سب کا لاشا آیا لیکن میرے قاسم کا لاشا نہیں آیا, میرے لال کا لاشا کہاں ہے؟ تو ایک بار ابا کو در خیمہ پہ رکھ کے کہا ام فروا یہ قاسم کا لاشا. ہاں قاسم پامال کربلا, قاسم یتیم حسن قاسم.